بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 13، مہرپور اور ظفرکنڈی میں قاتل غنڈے۔ 23 سالہ عبدالعزیز مہرپور جوٹ مل میں کلرک تھے۔ مارچ 71 میں یہاں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے بارے میں انہوں نے یوں تفصیل بیان کی۔ مارچ 1971 کے اوائل سے ہی بنگالی دہشت گردوں نے غیر بنگالیوں کے مکانوں پر اکا دکا حملے شروع کر دیے تھے۔ پہل تو کچھ لوگوں کو گلی کوچوں میں مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور کچھ کو زخمی کیا گیا۔ مہرپور کے جوٹ مل میں تقریباً 150 غیر بنگالی کام کرتے تھے۔ یہ غیر بنگالی جھوپڑیوں کی ایک بستی میں رہتے تھے جو مل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ 25 مارچ کی رات عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور باغی بنگالی فوجیوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں پر موت اور تباہی کا عذاب نازل کر دیا اور اس علاقے میں ان غیر بنگالیوں کو کم و بیش مجموعی طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہاں موت کے گھاٹ اترنے والوں کی تعداد تقریباً 750 تھی۔ میرے خیال میں اس دردناک قتل عام سے بچ جانے والوں کی تعداد 1 درجن سے زائد نہیں ہوگی۔ چونکہ میں کوارا تھا اس لیے میں مل کی عمارت کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ قاتل گنڈوں نے مل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں 4 دن تک کمرے میں بند رہا۔ اس کے لیے میں اپنے ان بنگالی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے باغیوں کو میرے بارے میں نہیں بتلایا، ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ جب پاکستانی فوج نے مہرپور کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو میں اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر نکل آیا۔ جب میں نے تباہ شدہ غیر بنگالی بستی دیکھی تو بہت خوفزدہ ہو گیا کہ کس وحشی پن سے بنگالی قوم پرستوں نے معصوم غیر بنگالیوں کا خاتمہ کیا تھا۔ سینکڑوں لاشیں سڑکوں پر، تالابوں میں، جلے ہوئے گھروں میں، کھیتوں میں اور ویران ڈراؤنی عمارات میں پڑی تھیں۔ اکثر لاشیں خراب ہو گئی تھیں۔ فوج نے ان مظلوم مقتولین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ گھروں کے مکین جو گھر جلنے کی وجہ سے باہر بھاگے، انہیں قاتلوں نے بے رحمی سے گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ خون سے لتھڑی سینکڑوں ساڑیاں اور عورتوں کے کپڑے یہ شہادت دے رہے تھے کہ اغوا شدہ عورتوں پر ان کو پکڑنے والوں نے شدید تشدد کیا ہے۔ فوجیوں کا کہنا تھا کہ اس خون آلود ماردھاڑ میں بمشکل 10-12 لوگ بچ پائے تھے۔ جلی ہوئی انسانی ہڈیوں کے ڈھیر مل کے غیر بنگالی مزدوروں کی جلی ہوئی جھوپڑیوں سے برآمد ہوئی۔ یہ ہڈیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ قاتلوں نے کئی ایک انسانی جسم اس جلتے ہوئے جہنم میں پھینک دیے تھے۔ مارچ 1971 میں مہرپور میں مارے جانے والے غیر بنگالیوں کی تعداد تقریباً 1000 سے زائد تھی۔ تقریباً 200 نوجوان عورتوں کو باغیوں نے اغوا کیا اور ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ ان میں سے کئی کو باغیوں نے گلا گھونٹ کر یا گولیاں مار کر اس وقت ہلاک کر دیا جب یہ فسادی پسپا ہو رہے تھے۔ پاکستانی فوجیوں نے اپریل 1971 میں عبدالعزیز کو سید پور منتقل کیا جہاں وہ اپنے کچھ رشتہ داروں سے جا ملے۔ جنوری 1974 میں انہیں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ ظفرکنڈی مارچ اپریل 1971 میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے تقریباً 600 غیر بنگالیوں کو ضلع کشتیہ کے علاقے ظفرکنڈی میں قتل کر دیا تھا۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں قاتل گنڈوں نے ان 3 علاقوں پر حملے کیے جہاں پر غیر بنگالی رہتے تھے۔ ان کے گھروں کو لوٹا اور بعض کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مکینوں کو کھلے کھیتوں میں بنائے انسانی مذبح خانوں کی طرف ہانکا گیا۔ بعض کو گولیاں مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت سے دوسرے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے مشین گنوں سے بھون ڈالا۔ ان میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ اس قتل عام میں کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ باغیوں نے اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ جب پاکستانی فوج نے ظفرکنڈی کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو کئی نوجوان عورتوں کی لاشیں اس حالت میں بے گور و کفن اور بے لباس پڑی تھی کہ ان کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھی اور ان کے پیٹ اور رحم لمبائی کے رخ میں پھاڑے گئے تھے۔ وفاقی فوجیوں نے مقامی بنگالی گواہوں کے دیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر باغیوں کے ہاتھوں قتل عام سے متعلق شواہد اکٹھے کیے۔ ان بنگالی گواہوں نے دیکھا تھا کہ کس بے چارگی میں مبتلا غیر بنگالیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ وسیع پیمانے پر ملبے کے وہ ڈھیر اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ عوامی لیگ کے درندوں کی طرف سے قیامت ڈھانے سے پہلے یہاں غیر بنگالی ہم وطنوں کی گنجان آباد رہائشی کالونیاں تھیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔